حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے افراد کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی دعا قبول نہ ہو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ تین طرح کے افراد کی دعا ہر صورت میں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ وہ تین افراد کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، دعوت الوالدی لولدہ، والد کا، باپ کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، یعنی جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ دعوت المظلوم، اور جو مظلوم ہو، جس پر ظلم ہوا ہو، اس کی دعا کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر جو کسی سفر پر ہو، سفر اس نے اختیار کیا ہوا ہے، تو جو وہ دعا کرتا ہے گھر لوٹنے تک اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر تیسرا شخص ذکر کیا ہے، دعوت الصائم، یعنی روزے دار جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ والد کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ جو باپ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر بہت زیادہ شفیق و مہربان ہوتا ہے، اور یہ شفقت اور مہربانی اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی کریا و زاری کے ساتھ دعا کرنے کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کے بارے میں کسی کے پاس سفارش کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہو، جس کے اوپر مہربانی رکھتا ہو، شفقت کرتا ہو، تو اب جب وہ اس کی کہیں پہ سفارش کرے گا تو اس کی توجہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو والد چونکہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرنے والا، شفقت اور مہربانی کرنے والا ہوتا ہے، لہذا جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اب اس کی توجہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے زیادہ ہوگی، اور یہ چیز اس کی دعا کو قبول کروانے میں زیادہ قریب ہوگی۔ علماء نے اس حدیث پاک کی شرح کے اندر یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا ذکر کیا ہے، والدہ کا ذکر اس مقام پر نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ یہی بیان کی کہ والد کے اندر جو شفقت اور مہربانی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ والدہ کے اندر شفقت اور مہربانی ہوتی ہے، لہذا جب والد کی مہربانی اور شفقت کی وجہ سے اللہ پاک اس کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول فرمائے گا تو والدہ کی اور جلدی قبول ہوگی۔ تو ہمارے یہاں یہ ایک سستی ہے، کاہلی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کم مانگتے ہیں، مانگیں گے بھی تو عمومی طور پر جو ان کی دنیاوی کامیابی ہے اس حوالے سے ہماری زیادہ تر توجہ ہوتی ہے۔ اخروی دعا تو بہرحال ہم اپنے لیے بھی کم ہی مانگتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ کی بارگاہ میں طلب کی گئی ہیں، تو اس بات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آداب میں سے یہ ہے، دعا کرنے کے طریقہ کار میں سے یہ ہے کہ بندہ جب سب کے لیے دعا کر رہا ہو اپنے ساتھ، ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، جب سب کے لیے دعا کر رہا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی ذات سے ابتدا کرے، اپنی ذات سے ابتدا کرے، پھر اپنے والدین اور اپنی آل اولاد کے لیے ذکر کرے، پھر اس کے بعد اپنے اور قریبی افراد کے لیے، اور پھر سارے لوگوں کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کرے۔ اپنے لیے دعا کرے، اپنی ذات سے ابتدا کرے، پھر اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پھر اپنے خاندان بھر کے لیے، اور پھر سارے لوگوں کے لیے دعا کرے۔ یہ طریقہ کار ہے دعا مانگنے کا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو حبیب کے بارے میں دعا ہوتی ہے، پیارے جو پیارا ہوتا ہے اپنے پیارے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ والد ہے، والدہ ہیں، کہ یہ اپنے بچے کے لیے جو دعا کریں اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ دعا ایک تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے باقاعدہ مانگنے کا، آداب یہ ہیں کہ قبلے کی طرف بیٹھ کے بندہ
توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن بسا اوقات بندی کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں تو وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بالخصوص خواتین کا، ہمارے یہاں عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتی ہیں، بچہ تنگ کرتا ہے، تو ان کے منہ سے مختلف قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں، بد دعا نکل جاتی ہے، جس کو بد دعا کہا جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے اس کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو لہذا والد والدہ کو اپنی اولاد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی غلط جملہ ان کے لیے نہ نکلے، ورنہ بسا اوقات وہ قبول ہو گیا تو پھر ختم ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑا مصنف گزرا ہے زمخشری کے نام سے، کئی کتابیں اس نے عربی زبان کے اندر لکھی ہیں۔ وہ لنگڑا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ایک دفعہ وہ چڑیا کو دھاگا باندھ کر کھینچ رہا تھا تو چڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اس کی ماں نے دیکھا تو اس کی ماں کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ اللہ تجھے بھی لنگڑا کر دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بڑا ہوا تو اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی، والدہ کی زبان سے یہ بات نکل گئی۔ تو اس لیے ہمارے یہاں جو کوسنے دیتی ہیں عورتیں، اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو والدہ کی دعا ہو سکتا ہے کہ اس کے حق میں قبول ہو جائے اور پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور یہ کوسنے دینا، بددعائیں دینا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی رزق کے اندر بھی بے برکتی لے کر آتا ہے۔ جو چیختی ہیں یا اس طرح کوسنے دیتی ہیں خاص طور پہ خواتین، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی وجہ سے بندے کے رزق سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا، کہ مظلوم اگرچہ کافر ہو، کیسا ہی گناہگار ہو، فرمایا اس کے کفر کا، اس کے فسق کا معاملہ یہ اس کے اوپر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے بارے میں بد دعا کر دے جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر مظلوم جانور بھی ہے تو اس جانور کی بد دعا کو بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ مظلوم اور آسمان کے درمیان، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی بد دعا پہنچتی ہے۔ تو اس لیے ظلم سے محفوظ رہنا چاہیے کہ اگر مظلوم سے کوئی کلمات ایسے نکل گئے، کوئی بات ایسی نکل گئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مسافر، کہ جو کسی سفر کے اندر نکلا تو وہ دعا کرے۔ اور یہ بھی بہت بڑی ہماری غفلت ہوتی ہے کہ جائز سفر ہم اختیار کرتے ہیں، تجارت کا سفر ہے، کاروبار کے لیے سفر کیا ہے، تو اس میں بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں قبول ہوگی، لیکن عام طور پہ یہاں بھی دعا سے لوگ غافل لیتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق روزے دار کی دعا، کہ وہ روزے دار کے جو اچھی طریقے سے اپنے روزے کو مکمل کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ افطار کے وقت وہ جو سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اب اس کے افطار کا وقت آ گیا، اب اس کے سامنے انواع قسم کے کھانے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ خوشی حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ہم اس سے بھی غافل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے افطار کرنے کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ دعا یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی، اگر یہ یاد رہتا ہے ٹھیک، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر لیں کہ اے مغفرت فرمانے والے میری مغفرت فرما، اے مغفرت فرمانے والے میری مغفرت فرما۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے مختلف اوقات میں، تو اس وقت بھی کر لے، روزے کے کھولنے کے وقت بھی، کہ اللہم اغفر لی امتی محمد مغفرۃ عامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ساری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ساری امت کی بخشش فرما۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ دعا ہے۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو بالخصوص ان مواقع پر اپنی بارگاہ میں دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
غفلت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔